یہاں پہ آتے ہیں المہاجرون رضی اللہ عنہم باہر لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ جو ہے یہ ایک کمان پڑی ہوئی ہے جس میں تیر رکھ کر مارا کرتے تھے۔ اچھا، اس کمان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی طرف منسوب کی جا رہی ہے کہ یہ ان کی اوریجنل حالت میں جو کمان ہے، ماشاءاللہ دیکھیں ابھی کتنا وقت گزر چکا ہے اور اتنی بڑی کمان ماشاءاللہ، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس صحابی رضی اللہ عنہ کا قد کتنا ہوگا، اور یہ جو ہے لکڑی کی اسی حالت میں ماشاءاللہ بنی ہوئی ہے، اور یہ شاید چراغ چلانے کے لیے، تو اس کا 7 ہجری کے ساتھ منسوب ہے۔ یہ برتن ہے شاید جو ہنڈیا ہے سالن پکانے کے لیے، اور یہ اس کا اوپر ڈھکن ہے اس کا پتھر کا بنا ہوا، یہ بھی سن 7 ہجری کے منسوب ہے۔ یہاں پہ جو ایک خط لکھا ہوا ہے، اور یہ جتنے بھی خطوط اوپر جو لکھے ہوئے ہیں وہ ہیں، اور پھر نیچے ان کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، صاف الفاظ میں ان کو لکھا گیا ہے۔ یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن، یہ پتھروں پہ جو لکھے ہوئے تھے وہ ہیں۔ پھر اس کے بالکل سامنے جو کمرہ ہے، یہاں پہ بھی خطوط بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک خط لکھا ہوا ہے پتھر کے اوپر 158 ہجری کا، اور یہ بسم اللہ لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی کسی پتھر سے ٹوٹا گیا ہے، یعنی پورا نہیں ہے اس میں۔ یہ سن 7 ہجری کا ہے۔ یہ جتنے بھی پتھر پڑے ہوئے ہیں اس زمانے میں جو استعمال ہوا کرتے تھے، اور یہاں پہ بھی اسی طرح خطوط دیے گئے ہیں۔ اور یہاں پہ اگر کھڑکی سے دیکھیں تو وہ سامنے مسجد نبوی نظر آ رہی ہے۔ یہ میں آپ کو زوم کر کے دیتا ہوں، ماشاءاللہ یہ مسجد نبوی ہے، یہ اس کے بالکل سامنے ہے۔ یہ مسجد نبوی میں جو چیزیں استعمال ہوتی تھیں، یہ عود کے لیے استعمال کیا جاتا تھا مسجد نبوی میں، اس کے اندر عود ڈالی جاتی تھی اور پھر خوشبو جو باہر نکلتی، اور یہ وقت بتلانے کے لیے اس زمانے میں جو استعمال کیا جاتا تھا۔ اچھا، یہ لوگوں کو پانی پلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، اور یہ بھی وقت دکھلانے کے لیے کہ کون سا وقت ہوا ہے یا اس بارے میں، اور یہ بھی نمازیوں کو پانی پلانے کے لیے جو مسجد نبوی میں استعمال کیا جاتا رہا۔ اوپر انہوں نے تصویر بھی دی ہوئی ہے کس طرح پلایا کرتے تھے پانی۔ یہ شاید مہینوں کا حساب لکھا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے یوم الاربعاء، اوپر تو اربعاء لکھا ہے بدھ کا دن، اور پھر نیچے عربی میں جو ہے 30 یوم اقرب اور نومبر لکھا گیا ہے۔ تو یہاں سے نکلتے ہیں ابھی۔ اچھا، یہ بھی یہاں پہ دینار ہیں، خلفائے راشدین کے دور کے یہ دینار ہیں۔ اچھا، یہ دیکھیں 24 ہجری کے، یہ ایسے کریں گے تو پھر صحیح نظر آئیں گے۔ اور یہ یہاں پہ قرآن پاک پڑا ہوا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف منسوب کیا جا رہا ہے اس کو۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں، زیارت کریں، یہ اوپر لکھی ہوئی ہے عربی میں لکھا ہے یہ۔ ابھی اس پہ خاص سمجھ نہیں آ رہی ہے کون سی آیات لکھی ہوئی ہیں، کون سا پارہ ہے، لیکن یہ سن 24 ہجری میں اس وقت کا ایک خط لکھا ہوا ہے یہاں پہ پتھر پہ۔ اچھا، یہاں پہ بھی ایک جو پتھر پڑا ہے اس پہ لکھائی ہے، تو یہ زیادہ تر جو ہے پتھر یہاں پہ پڑے ہیں جن پہ لکھائیاں ہوئی ہیں۔ یہ القرون الثالث علی ہجری 9 ہجری میں یہ جو ہے اس وقت کا یہ کچھ پانی کا برتن ہے۔ یہ ٹوٹل اس زمانے کے جو ہے پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یہ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ۔ اس کا تعلق بھی جو ہے سن 9 ہجری سے۔ اچھا، یہ چاندی کے سکے ہیں، سونے کے سکے ہیں، اور یہ ساتھ چاندی کے سکے اس دور کے پڑے ہوئے ہیں۔ ان پہ بھی جو لکھا گیا ہے وہ واضح نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے اس طرح۔
اور یہ پتھر جو برتن استعمال کیے جاتے تھے مختلف چیزوں کے لیے، یہ دیکھیں کچھ پانی کے برتن ہیں، کچھ جو ہے اچھا ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چمچ سے یہ شاید کسی چیز کو مکس کرنے کے لیے، ہلانے کے لیے. اور یہ چھوٹے چھوٹے برتن بھی اس زمانے میں جو ہے استعمال کیے جا رہے تھے. یہ چیک کریں ماشاءاللہ. اچھا یہ بھی کچھ پتھر ہیں، ان پہ کچھ نقش بنے ہوئے ہیں، سن 9 ہجری کے بتلایا جا رہا ہے ان کو. یہ دیکھ، اس کے بعد ایک یہ اس پہ بھی کچھ بڑا بڑا لکھا ہوا ہے. اور آگے آئیں تو یہ ایک ڈال پڑی ہوئی ہے جو تلوار کو روکنے میں کام آتی تھی، اور ان پر یہ 2 تلواریں ہیں. ابھی یہاں پہ لکھا تو نہیں گیا ہے، لیکن یہ کیا ہے، عثمانی دور کی بتلائی جا رہی ہیں. عثمانی دور کی یہ تلواریں. ابھی یہ دیکھ ماشاءاللہ اتنی بڑی بڑی تلواریں ہیں، آپ سوچیں کہ قد کتنے بڑے ہوں گے ان لوگوں کے. یہ بھی عثمانی دور کے جو ہے پڑے ہوئے ہیں برتن ہیں، یہ سارے عثمانی دور کے ہیں. 1031 ہجری کا جو ہے یہ ایک خط لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں. تو ابھی اچھا یہ ابھی دور جدید تو نہیں کہہ سکتے، اتنا جدید بھی نہیں، لیکن مطلب کہ ابھی اسی دور کی جو ہے چیزیں یا ان کا کلچر اس طرح کچھ ہوا کرتا تھا، ایسا ان کا کپڑے ہوا کرتے تھے. اور یہ اس دور میں جو انہوں نے استعمال کی ہیں، جتنی بھی گنس استعمال کرتے تھے، یہ مطلب اس دور کی ہیں. اور یہ گھر آج بھی آپ کو کئی علاقوں میں ملتے ہیں، اس طرح کے گھر بنے ہوئے پرانے. اور یہاں پہ یہ سارے خطوط لکھے گئے تھے جو اس زمانے میں پتھروں پہ لکھے گئے تھے. ابھی اس پہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی خاص، ان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس اس سے آگے پھر کچھ اتنا خاص سمجھ نہیں آ رہا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن، یہ سارے پتھر لکھے گئے ہیں. اور یہ سن 18 ہجری کا مصحف مخطوط قرآن پاک جو لکھا گیا تھا، پھر اس کو سونے کے پانی سے مزین کیا گیا ہے اس دور میں. ماشاءاللہ تبارک الرحمن. یہ عثمانیہ کے دور میں جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں چیزیں استعمال ہوا کرتی تھی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں عود کے لیے اور جو ہے آگ کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے. اچھا یہ بھی جو ہے سن 18 ہجری کا ہے. اچھا یہاں پہ سورہ بقرہ لکھی ہوئی ہے، پھر آگے سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے اس قرآن پاک پر. اور یہاں پہ بھی خطوط لکھے گئے ہیں ماشاءاللہ. اچھا یہ اس دور کی تصویریں دی گئی ہیں. یہ 1908 سن 1908 ہجری کی جو ہے مسجد نبوی ایسے ہوا کرتی تھی، یہ بھی دیکھ رہے ہیں. پھر یہاں پہ بھی ایک تصویر بنائی گئی ہے ماشاءاللہ، بھی آپ دیکھ رہے ہیں قریب سے. اور یہ بھی ایک تصویر ہے 1914 کی، بہت پرانی ہے، صحیح واضح نظر نہیں آ رہی. اچھا یہ دروازے کے بارے باب العنبریہ، یہ بھی باب عنبریہ ہے. اور یہاں پہ جو ہے یہ وہی جو مسجد ابھی میں نے آپ کو دکھائی ہے ترکی مسجد، اور یہ ساتھ اس کا میوزیم، یہ وہی پرانی، کافی پرانی تصویر ہے یہ بھی. اور یہ 1908 میں جو ہے مدینہ منورہ 1908 میں ماشاءاللہ تبارک الرحمن. اچھا یہ
پرانا بازار جو ہوا کرتا تھا مدینہ منورہ میں باہر، پرانا بازار، یہ دیکھیں ماشاءاللہ پرانا بازار۔ یہ باب السلام، باب السلام سے باہر نکلو تو یہ ساتھ ہی، ابھی تو یہ چیزیں ساری ختم ہو گئی ہے، سامنے باب السلام ہے، باب السلام سے نکلتی بازار شروع ہو جایا کرتا تھا۔ تو ابھی تو یہ سارا مسجد نبی کے سین میں آ چکا ہے۔ یہ کچھ پرانی تصویریں جو ہے یہاں پہ لگی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں۔ اور یہ ایک تصویر لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ، عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن فیصل آل سعود، یہ حال ہی میں گزرے ہیں ماشاءاللہ، دیکھیں ان کے۔ اور یہاں پر بھی ان کے دور میں، یہ جو بادشاہ گزرے ان کے دور میں استعمال ہونے والی چیزیں جو ہیں، یہ عود کے لیے، اور یہ اس دور کا جو ہے ٹیلی فون جو استعمال ہوا کرتا تھا، یہ ماشاءاللہ۔ یہاں پہ جو ہے درہم ریال جو پڑے ہوئے ریال ہیں، یہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ، یہ ان کے دور کے جو ہے ریال جو استعمال ہوا کرتے تھے وہ ہیں۔ اور یہ دیکھیں بندق ام خمس، بندق ام خمس، یہ تلوار اور جو بندوق اس دور کی ہے ماشاءاللہ۔